نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے شکر ادا کرنے کے واقعات مجموعی طور پر تو بیسیوں کی تعداد میں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مشہور حدیث مبارک ہے، آپ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ رات کے وقت آپ نوافل ادا فرماتے تھے اور بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے، بڑی لمبی نماز، یعنی اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے۔ تو اس پر جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ تعالیٰ کے مقبول اور اس کے معصوم بندے ہیں، بخشے بخشائیں، تو آپ یہ اتنی عبادت کیوں فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے جو جواب ارشاد فرمایا تھا وہ یہی تھا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس سے پتہ چلا کہ آپ کی جتنی نفلی عبادتیں تھیں، جو بھی آپ نوافل پڑھتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، عبادت میں گزارتے تھے، وہ سب کے سب اس لیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو شکر الہی کی ادائیگی کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معمولات مبارکہ تھے۔ اچھا، یہ تو وہ ہے، یعنی یہ بھی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، یہ بھی ایک زندگی مبارک کا معمول ہے، لیکن اس سے ہٹ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ معمولات جو بالکل چھوٹے چھوٹے سے معمولات ہوتے ہیں، جن کو بعض اوقات آدمی ڈیلیبریٹلی کرتا ہے اور بعض اوقات ڈیلیبریٹلی نہیں کر رہا ہوتا ہے، کہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم سوتے ہیں تو سونا ہماری مجبوری ہے، سو کے اٹھتے ہیں، ایک فریشنس فیل کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سنن مبارکہ ان معمولات کے اندر دیکھی جائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شکر کا ادا کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کتنا بڑا حصہ تھا۔ مثال کے طور پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہونے کے بعد آپ کی دعا یہ ہوا کرتی تھی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی۔ تو اب نیند سے اٹھنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگ رہے ہیں، یعنی ابتدا میں پہلا عمل ہی شکر، جو سونے کے بعد، سونے سے اٹھنے کے بعد جو پہلا عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پانی پینے کی سنت یہی ہے کہ پانی پینے سے فارغ ہوں تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ادا کیا۔ کھانا کھانے کے بعد کی جو مسنون دعائیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا، مجھے مسلمان بنایا۔ تو کھانے کے بعد کی آئینہ دیکھیں تو یہ ہے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری شکل و صورت تو اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ کیا بات! آدمی واش روم جاتا ہے، واش روم سے باہر نکلنے کی دعا ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے تکلیف سے نجات عطا فرمائی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ کیا بات! تو اب گویا اگر ان معمولات کو آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ شکر جو ہے وہ ہر قدم پر بندے کے ساتھ ہے۔ جیسے ہم لوگ ہیں، ہم اپنے معمول کے مطابق اگر اٹھیں اور ہم نے بالکل سنت کے مطابق عمل کرنا ہے تو ہماری پہلی سنت اٹھنے کے بعد کیا ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تو نے نیند کی صورت میں ہمیں موت دی اور بیداری کی صورت میں ہمیں زندگی عطا فرمائی، اس کے اوپر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا معمول کیا ہوتا ہے؟ واش روم جاتے ہیں، واش روم سے باہر نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم سے تکلیف دہ شے کو جو ہے وہ دور کر دیا اور ہمیں عافیت عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد ہمارا معمول ہے کہ ہم پانی پیتے ہیں، پانی پئیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہم لباس پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقانی من غیر حول منی ولا قوہ، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے پہناوا عطا فرمایا، لباس عطا فرمایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر ہی مجھے یہ شے عطا فرما دی۔ اس کے بعد آدمی جو ہے وہ اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا منہ دیکھتا ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری شکل اچھی بنائی، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ کیا بات! اس کے بعد وہ آدمی کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ تو گویا آدمی اگر ایک واقعی اسلامی زندگی گزارتا ہے، ایک واقعی مسلمان والی زندگی گزارتا ہے، تو شاید وہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے جو ہے نا وہ 5-10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اور اس کے بعد گھر سے نکلے گا، اور یہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات مبارک